السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 121 سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. مفسرین اس آیت کریمہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے تعلق سے نازل ہوئی، جب آپ نے اس کی تیاری کی اور پھر باضابطہ زرہ پہن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن میں بیان کیا. اپنے حبیب کے ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو مورچوں پر مقرر کر رہے تھے. اس منظر کو پیش کیا ہے. تو اب یہ جنگ احد کیا ہے اور کیوں پیش آیا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم کچھ سنتے چلتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بہت سارے اسباق بھی ہیں، سبق بندے کو ملتا ہے، اور ایک اسلامی تاریخ ہسٹری کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس قدر اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کی محبت ان کے دل میں کس قدر رچ بسی ہوئی تھی. تو اسے ہم اس غزوہ احد سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اس کو ہم ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تاریخ کا ایک اہم باب ہمارے سامنے آ سکے، ہم اسے کچھ سبق حاصل کر سکیں. غزوہ احد کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ ایک مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہیں اور ایک بیل ذبح کیا جا رہا ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے تلوار کو دیکھا اور اس کا شروع کا حصہ، نوکیلا حصہ وہ ٹوٹ گیا ہے. یہ دونوں خواب حدیث مبارکہ میں نقل کیے گئے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی تعبیر یہ بیان کی، زرہ سے مراد مدینہ ہے اور بیل سے مراد بھاگنا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ سرکار نے فرمایا، آپ نے بیل کی تعبیر یہ فرمائی کہ ہم میں سے ایک جماعت بھاگے گی اور تلوار کا بالا حصہ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے گا. لہٰذا یہ تعبیر پوری ہوئی، یعنی جو تلوار کا بالا حصہ ٹوٹنا، اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کے چہرے مبارک پر زخم آیا اور آپ کے سامنے کا دانت وہ شہید ہو گیا. معزز سامعین، جنگ احد سب جانتے ہیں کہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 مائلز کی دوری پر ہے اور یہ جنگ اسی جگہ پر واقع ہوئی. اب جنگ احد کا سبب کیا تھا؟ تو مورخین لکھتے ہیں چونکہ جنگ بدر میں تقریباً 70 کفار وہ قتل کیے گئے تھے اور تقریباً 70 کے قریب وہ گرفتار بھی کیے گئے تھے، اور جو قتل ہوئے تھے ان میں سے اکثر وہ کفار قریش کے سردار تھے. تو اس وجہ سے تو قریش کا بچہ جوش انتقام میں وہ ایک دم اپنے آپ کو غیظ و غضب کا شکار بنا چکا تھا اور بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا. لہذا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے بہت سارے نوجوان جن کے باپ بھائی بیٹے جو جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے،
سب ابو سفیان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قوم کے سارے سردار قتل کیے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے انہیں قتل کیا، کیا اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ نہیں ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ قریش کی جو تجارت بزنس ہے اس میں جتنا نفع اس سال ہو وہ سب کا سب حصہ جو ہے جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے، اور اس رقم سے ہم جو ہے ہتھیار خریدیں گے اور لشکر کو جو ہے مضبوط کریں گے اور مدینے پر چڑھائی کریں گے۔ جب ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا، ابو سفیان نے خوشی خوشی اس درخواست کو منظور کر لیا اور جو ہے جنگ کی تیاری شروع کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً سال بھر انہوں نے تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد سارے ہتھیار خریدے، سب کچھ ہوا، ایک بہت بڑی فوج ان کی تیار ہو گئی، اور مردوں کے ساتھ ساتھ جو مالدار گھرانوں کی عورتیں تھیں وہ بھی اس میں تیار ہو گئی، اور جوش انتقام میں مدینے کی طرف وہ لوگ بڑھ گئے۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ہی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور غزوہ بدر کے بعد وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کفار مکہ کے سامنے انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے اس تیاری کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے اطلاع دی کہ یہ مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آپ نے جائزہ لیا اور کچھ صحابہ کو بھیجا جائزہ لینے کے لیے کہ کفار مکہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے آ کر خبر دی کہ یہ مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں اور ہماری جو چراگاہ ہیں اس کے سارے جو ہے چرنے کی جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ مانگا کہ مدینے میں رہ کر ہی جنگ لڑی جائے یا مدینے سے باہر نکلنا چاہیے۔ سرکار خود یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کر جنگ لڑے، اور سب کو بلایا گیا۔ اس میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کو بھی بلایا گیا، تو اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کر لڑی جائے۔ لیکن چونکہ جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بہادری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مدینے کے باہر جا کے لڑیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا اصرار دیکھا، آپ نے اس کو قبول کیا اور گھر گئے زرہ پہن کر جنگی تیاری کے ساتھ۔ آپ جب باہر نکلے تو صحابہ کو افسوس کیا کہ ہم نے اس بات کے لیے فورس کیوں کیا، سرکار خود چاہتے تھے کہ وہ مدینے میں رہ کر جنگ لڑے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ باہر لڑیں، انہوں نے معافی مانگی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مرضی کے حساب سے کریں، آپ جو کہیں گے ہم اسے قبول کریں گے۔ اگر آپ یہاں رہ کر لڑنا چاہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر آپ جو ہے مدینے سے باہر نکل کر لڑنا چاہیں تب بھی ہم تیار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی جب ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکلتا ہے تو پھر وہ واپس جنگ کیے بغیر نہیں لوٹتا جب تک کہ وہ دشمن نہ جائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا۔ تقریباً 1000 کی فوج تھی، 700 صحابہ اکرام، اور عبداللہ بن ابی منافق بھی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہ آیا تھا، اور اس سے پہلے اس نے یہودیوں کا جو اس کے حامی تھے ان کی ایک لشکر تیار کی، وہ بھی لے کر آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکل چکے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودی ہیں، یہ بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر انہیں یہ جواب دیا کہ ان سے کہہ دو یہودیوں سے کہ لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہودی سب واپس چلے گئے، اور جو عبداللہ بن ابی منافق تھا اس کے ساتھ جو 300 لوگ تھے، جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی وہ بھی جو ہے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا، یہ کہہ کر کہ میں نے تو یہ رائے دی تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑی جائے، لیکن یہ لوگ نکل گئے، اس میں زیادہ نقصان ہوگا، اب ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا، 700 صحابہ بچ گئے۔ لیکن یہ جب نکلا تو 2 قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ، ان کے دل میں بات آئی کہ ہمیں بھی لوٹ جانا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اچانک ان کے دل میں اسلام کا جذبہ، اسلام کی محبت پیدا فرما دی، جس کی وجہ سے وہ لوگ وہیں جم گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب تم میں سے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ وہ لوٹ کر جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 700 صحابہ تھے، اس میں کل 100 زرہ پہنے ہوئے تھے، اور کفاروں کے درمیان ان کے تقریباً 3000 لوگوں کا ایک لشکر تھا، جس میں 700 زرہ پوش تھے، اور تقریباً 3000 اونٹ، 15 عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ الغرض شہر سے باہر نکلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا معائنہ فرمایا، تو اس میں کم عمر لوگ بھی تھے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے ہونے کی بنیاد پر انہیں لوٹا دیا۔ مگر بچوں کا بھی جذبہ جہاد آپ دیکھیں، اسلام کی محبت آپ ان کے دل میں کس قدر ہے وہ دیکھیں، کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ بہت چھوٹے ہیں، واپس چلے جائیں، لیکن وہ فوراً انگوٹھی کے بل وہ کھڑے ہو گئے تاکہ قد بلند معلوم ہو، اونچا نظر آئیں، اور یہ سمجھ کے انہیں کسی نے انہیں اجازت دی۔ اور پھر حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ بھی نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رافع بن خدیج کو تو لے لیا، لیکن میری طاقت یہ ہے کہ میں ان کو اگر کشتی لڑوں تو ان کو پچاڑ سکتا ہوں، اگر ان کے لیے جنگ میں جانے کی اجازت ہے تو مجھے بھی ضرور اجازت ملنی چاہیے۔ لہذا دونوں کا مقابلہ کرایا گیا، اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر گرا دیا۔ اس طرح ان دونوں پر جنگ احد میں شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر پہنچے، پڑاؤ آپ نے ڈالا، اور جب آپ نے فوج کی صف بندی کی، اس وقت احد پہاڑ کو اپنی پیٹھ کی طرف رکھا، پشت کی طرف، اور چند صحابہ کو پہاڑ کے اوپر آپ نے متعین فرما دیا تاکہ کفار قریش اگر مسلمانوں کے صف میں اس طرف سے گھسنا چاہیں، حملہ کرنا چاہیں تو یہ انہیں روک سکے۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اس پہاڑ پر متعین فرما دیا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر مقرر فرما دیا، حکم دیا کہ ہم چاہیں مغلوب ہوں یا غالب ہوں، یعنی جیتیں یا ہاریں، کسی بھی صورت میں جب تک میں نہ کہوں تم پہاڑ سے نہیں ہٹنا، نیچے نہیں اترنا، جب تک کہ میں خود کسی کو نہ بھیجوں اور پیغام بھیجوں کہ تم نیچے چلے آؤ۔ تو سختی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ اب کفار و مشرکین کی جانب سے بھی صف بندی ہو گئی، جنگ کی ابتدا ہوئی، یہاں تک کہ کفار و قریش کے عورتیں دف بجا بجا کر ایسی اشعار گانے لگی کہ جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا تو اس کو ابھارنے لگی۔ اب مشرکین کے صفوں میں سے سب سے پہلے جو شخص میدانی کارزار میں آیا اس کا نام تھا کہ وہ ابو عامر اوسی، جس کے بارے میں پہلے مدینے میں اس کی عبادت اور اس کی پارسائی بہت مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فاسق فرمایا۔ آپ نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یہ قبیلہ اوس کا یہ سردار بھی تھا، اور مدینے میں ہر کوئی اس کو جانتا تھا، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ شخص حسد کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا، اور حسد کے مارے وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا۔ مکہ میں قریش کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے وہ تیار کرنے لگا۔ اسے اس بات کا بھروسہ تھا، پورا اعتماد اس پر اپنی قوم پر تھا کہ جب میں جنگ کے لیے آؤں گا میری قوم مجھے دیکھے گی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آئی گی۔ لیکن ہوا الٹا، وہ قوم کے سامنے آیا اور کہا کہ اے انصار، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں
تو فاسق شخص ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہنے لگا میں راہب ہوں، لیکن انصاری صحابہ نے کہا تو فاسق شخص ہے، تجھے ہم خوب پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ کو ذلیل کرے۔ جب ابو عامر نے اپنے آپ کو فاسق لفظ منسوب کرتے ہوئے سنا اور تلملا اٹھا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بدل گئی ہے۔ اب جنگ کی شروعات ہوئی، جانبین سے جو ہے تیر کی برسات ہونے لگی۔ کفار میں سے ایک شخص طلحہ بن ابو طلحہ صف سے نکل کر سامنے آیا اور مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہوئے یہ کہنے لگا، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ یا تو وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میری ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کا ایک گھمنڈ سے بھرا ہوا جملہ سن کر شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کے جو ہے سر کو آپ نے پھاڑ دیا اور زمین پر گر کے تڑپنے لگا۔ شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹا؟ شیر خدا نے فرمایا، جب وہ زمین پہ گرا تو اس کی سطر کھل گئی۔ اس کی بے ستری کو دیکھ کر میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور اسی طریقے سے واپس آیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدبخت کا کام ایک ہی وار سے تمام کر دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی۔ آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر ہر کوئی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو یہ شرف عطا کیا۔ آپ نے تلوار لی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال آپ باندھے اور اتراتے ہوئے میدانی جنگ کی طرف نکل پڑے۔ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دے، مگر دل میں خیال آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حمزہ اور حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی دشمنوں کے صفوں میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس دوران وحشی نام کا ایک غلام تھا، اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو آزاد ہو جائے گا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کے ناف میں لگا اور پشت سے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم آپ برداشت نہیں کر سکے، نیچے آئے اور آپ شہید ہو گئے۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پرچم تلے جہاد کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں اسلام کی محبت، سرکار کی محبت کس قدر ان کے دل میں تھی کہ سامنے باپ ہے، یہ نہیں سوچا کہ وہ کون ہے، باپ ہے کہ کیا ہے، یہ دیکھا کہ وہ شخص کافر ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے لشکر کے بیچ پہنچے اور ابو سفیان پر حملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ آپ اسے مار دیتے، لیکن اچانک آپ کے پیچھے سے ایک کافر شداد بن اسود نے چھپٹ کر آپ کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان کی لاش مبارک کو دیکھا تو واقعتاً غسل کے آثار ان میں موجود تھے، اس لیے ان کا نام
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اور پوری امت کے درمیان غسیل الملائکہ پڑ گیا، اور آج بھی غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد کیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، ہمارا وقت پورا ہو چکا، ابھی اس کا ایک حصہ ہم نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی تفسیر میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہدائے وحد کا صدقہ عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بھی اسلام کا جذبہ عنایت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔